الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا بیان تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیانی چیزوں کو کتنے دنوں میں بنایا اس کا بیان تھا. اور یہ بات ذکر اسی لیے کی گئی تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک جانتے ہوئے اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی جانے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بھی جانے. لیکن انسان عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی چھوٹ کی وجہ سے بہک جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں مبتلا ہو کر غرور میں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمتیں انسانوں کو جو ملی ہیں وہ اس لیے ملی ہیں کہ ان نعمتوں کو آدمی استعمال بھی کرے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جیسے اللہ نے عمر دی ہے تو اس عمر کو اللہ کا انعام سمجھے، اس زندگی کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کی عبادت میں گزارے. یہ اس کی شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کو اللہ کا انعام سمجھے اور صحت کے ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے. صحت کا مطلب ہر بعد والا دن ہمارا جو آ رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، ہر پہلے والے دن میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہے. جیسے ہم جوان ہیں تو بعد میں بڑھاپا آنے والا ہے، اسی طرح جوانی میں ہر پہلا دن بعد والے دن سے اچھا ہے. اسی طرح بڑھاپے میں ہر پہلا دن بعد والے دن سے کیا ہے؟ اچھا ہے. آج مجھ میں کھڑے رہنے کی طاقت ہے، کل کو کھڑا رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا. آج کھڑے رہنے کی طاقت بھی ہے، درد بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کھڑے رہ کر کیا کر رہا ہوں؟ چل پھر رہا ہوں. حالانکہ کمر میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، اس کے باوجود چل پھر رہا ہوں. تو اس سے تو اچھا ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے. تو ایسی بے حساب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس عمر اور زندگی سے متعلق ہم سب پر ہیں. ہر بعد والا دن اس کے مقابلے میں پہلے والا دن ہمارا اچھا ہے. اس کو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے جو موقع مل رہا ہے اس کو کس میں گزاریں؟ اللہ کی عبادت. جب بندہ اس طرح خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا وہ جو ہے مستحق قرار پاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان کو ہم نے اچھے ڈھانچے میں جو ہے اچھی صورت میں بنایا ہے، ایک اچھی تصویر انسان کو ہم نے دی ہے. اب یہ تصویر جو ہے اس کی عارضی ہے،
ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اس پر ڈھلان آتا ہے۔ وہ جوانی سے، وہ بچپن سے جوانی کی طرف، جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اب وہ کسی کام کا رہتا نہیں ہے۔ وَقَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اس کو بالکل امید اس کی ختم ہو جاتی کہ اب میں کچھ کسی کام کا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی امید کو جما رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ تم چاہے کسی کام کے نہیں رہے ہو لیکن پھر بھی اس کو سمجھو کہ تمہارے پاس ایمان ہے اور نیک عمل ہے، تو اس کی وجہ سے تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع نہیں جائیں گے۔ جوانی کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں، طاقت کے زمانے میں جو کچھ تم نے اچھائیاں کی ہیں، اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہیں تو وہ ضائع اور برباد نہیں ہوں گی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے اجر کو ہم ایسا باقی رکھیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، ان ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، ایک بہت بڑی جماعت ان لوگوں کی، ان انسانوں کی ہے جن کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان نعمتوں کی بجائے شکر گزاری کرنے کے وہ ان نعمتوں کے بعد میں فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ان نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ لیا، انہوں نے ان نعمتوں کو اپنی صلاحیت سمجھ لی، انہوں نے ان نعمتوں کو اپنے کمالات سمجھ کر اس پر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس غرور اور تکبر نے انہیں ڈبا دیا، نہ وہ دنیا میں کام کے رہے نہ آخرت کے اعتبار سے کام کے رہے، ہمیشہ کے لیے تباہ اور بربادی کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کر دیے۔ یہ تمہید اس لیے قائم کی ہے کہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے سورت کے شروع سے انعامات کا بھی تذکرہ کیا گیا، ڈرانے کی باتیں بھی ذکر کی گئی، آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ جس ذات نے ساتوں آسمان و زمین اور ان کے درمیانی چیزوں کو وجود بخشا ہے، وہی ذات اس کی قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ سب سمجھانے کے باوجود کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ کی تنبیہ آئے گی، اور اللہ کی تنبیہ کیا آئے گی؟ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کو انہیں تسلیم نہیں کرنا ہے، یہ رسول کی تعلیمات سے اگر اپنا منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کی باتوں سے اگر یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، فَقُلْ، ان سے کہو، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس طرح کی چیز سے اور اس طرح کے ہوا کے عذاب سے جو قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ تم سے مضبوط قومیں تھیں، جن مضبوط قوموں نے دنیا کے مختلف نقشوں کو بدل دیا تھا، جو زمین میں چل پھر کر بادشاہت کیا کرتے تھے، وہ زمین کے اکثر حصے کی حکومتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے مضبوط قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کے ساتھ عذاب میں گرفتار کر دیا۔ لہذا جب وہ مضبوط قومیں نہیں ٹک پائی تو حضور علیہ السلام کے زمانے کے مکے کے جو کافر تھے وہ کہاں سے ٹک پاتے، اور جب وہ نہیں ٹک پائے تو آج کے زمانے کے کافر کیا ٹک پائیں گے، جو میدان میں اتر کر سامنے حملہ بھی نہیں کر سکتے، جن کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں، وہ تو کہاں سے بات کرتے ہیں؟ ابھی وہ کہاں سے بات کرتے ہیں؟ جو حملے کیے جاتے ہیں عام طور پر آج کی ٹیکنالوجی، وہ تو اوپر سے حملے بم برسائے جاتے ہیں، اوپر سے جو ہے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں، سامنے میدان میں آ کر لڑنے کی ان کے اندر ہمت بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایسے کو تو بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کی طاقت کچل سکتی ہے۔ یہ چیلنج ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں اس کڑک اور عذاب سے جو عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ کب؟ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جب کہ ان کے پاس پیغمبر آئے، ان کے آگے سے بھی آئے اور پیچھے سے بھی آئے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سمجھا کر تھک گئے، جب تھک گئے تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ سمجھا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔
جب اس لمٹ کو وہ لوگ پار کر جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے؟ عذاب آیا کرتا ہے۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھی لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، ابھی چانس ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ چانس جب ختم ہو جائے گا، ڈیل کی مدت پوری ہو جائے گی تو پھر کوئی بچے گا نہیں، جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی بچے گا نہیں۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب پیغمبر ان کے پاس آئے، ان کے آگے سے بھی آئے اور ان کے پیچھے سے بھی، کیا پیغام لے کر آئے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری ہدایت کے تو آسمان سے فرشتے اتارتا، تم جیسے انسان اتارے؟ پیغمبر اور پیغمبر کے جانشین علماء بھیجے گئے، ان کو ہم کیا مانیں گے؟ ہماری ہدایت میں تو کون آنے چاہیے تھے؟ فرشتے آنے چاہیے تھے، اگر فرشتے آتے تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور انسان ہو تو ہمارے میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو پیغام تمہیں لے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے اور یہی وہ ڈرانے کی آیات ہیں جو شروع سورت میں ایک قصے کے ضمن میں ذکر کی گئی تھی، جس کو یہاں مفسرین نے دوبارہ ذکر کیا ہے امام بیہقی کے حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے اور قریش کی ایک جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد کا معاملہ ہم پر بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کسی آدمی کو ایسے پکڑ کر لے آؤ جو جادو کے علم کا ماہر ہو، جو جوتشی کے علم کا ماہر ہو، جو شعر شاعری کی اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو۔ تو لوگوں نے آپس میں اس طرح جو ہے باتیں کی، جس پر کسی نے مشورہ دیا کہ عتبہ ابن ربیعہ سے بات کی جائے۔ چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ سے بات کی گئی، اس کو مجلس میں لایا گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے جادو بھی سنا ہے، کہانت کا علم اور جوتشی کا علم بھی جانتا ہوں، اور شعر شاعری کو بھی جانتا ہوں، اس کا بڑا ایک علم کا حصہ میرے پاس ہے۔ وما یخفی علی ان کان کذالک، اگر اس محمد میں جادو کا کوئی فن ہو یا جوتشی کی کوئی بات ہو یا شعر شاعری کا کوئی ماہر آدمی ہو تو میں اس کو آسانی سے جان لوں گا۔ چنانچہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس بات کرنے کے لیے گیا اور اس نے عرض کیا، یا محمد انت خیر ام ہاشم، اے محمد تم بہتر ہو یا تمہارے داداؤں میں ہاشم نام کے ایک دادا گزرے ہیں جو بڑے عزت والے آدمی تھے، وہ بہتر ہے؟ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کون تھے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، پردادا کون تھے؟ پردادا۔ سوال کیا کہ تم بہتر ہو یا ہاشم بہتر ہے؟ انت خیر ام عبد المطلب، تم بہتر ہو یا عبد المطلب بہتر ہے کہ تمہارے دادا ہیں؟ بولا نہیں جی، وہ حضور نے جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا کہ کون بہتر ہے، اس لیے کہ جواب دینا تقاضے کا اس وقت کا تقاضا نہیں تھا، یہ جواب دیتے تب بھی اس کو ماننے والے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ قال لم تشتم آلہتنا، تم ہمارے معبودوں کو کیوں گالیاں دیتے ہو، کیوں ہمیں گمراہ قرار دیتے ہو؟ ان کنت ترید الریاسہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہم اپنے علاقے کا ذمہ دار بنائیں، تمہیں تمہارے ہاتھوں میں سرداری دی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں اور آپ کا جھنڈا ہم سب لے کر چلتے ہیں، اور اگر آپ کا میلان عورتوں کی طرف زیادہ ہے تو ہم آپ کی شادی کر دیں گے ایسی عورتوں سے جن کو آپ پسند کرتے ہو، 10 عورتوں سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے، اور اگر آپ کی مراد مال ہو تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ جس سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی، اور آپ جو ہے اپنے طور پر خود کفیل بن جائیں گے، آپ کو کسی کی طرف سے محتاجی کا اور فقیر کا جو تانا نہیں ملے گا، آپ اتنے بڑے مالدار بن جائیں گے، ہم آپ کو مالدار بنانے کے لیے تیار ہیں، یعنی جو آپ پیشکش کریں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، یعنی آپ شرک اور کفر کرنے والوں کو ان کے شرک اور کفر پر ملامت نہ کریں، ہمارے ساتھ
جیسے ہم شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ خاموش رہے، آپ اپنے معبود کی عبادت کریں، ہم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، نہ ہم آپ کو برا بولیں گے نہ آپ ہم کو برا بولیں، اس طرح ہم لوگ ساجھیداری کے ساتھ رہیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، دوسری جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے روایتوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس دعوت کے عمل سے بازنے آنے والا، میں چھپنے والا نہیں، میں اپنے آپ کو چھوڑنے والا نہیں، میں تو ضرور دعوت کا عمل کرتا رہوں گا، یعنی میں تمہاری اس شرک اور کفر کے خلاف بولتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کے جواب میں یہاں یہ خاموش رہے، اور جب فارغ ہوا وہ سب کہہ کر حضور نے فرمایا مجھ کو بھی کچھ کہنے دو گے؟ کہیے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے سیدھا یہ سورت پڑھنا شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر یہاں تک پہنچے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر نہیں ماننا ہے تو جیسے قوم عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اس طرح کی بات جب آئی حضور کی زبان سے آیت پر تو فَأَمْسَكَ عُتْبَةٌ عَلَىٰ فِيهِ، عتبہ نے جو ہے حضور علیہ السلام کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مت آگے مت پڑھیے، آگے مت پڑھیے، اور اپنے رشتے کی کا جو ہے رشتے کی قسم لینے لگا، ہمارا آپ کا رشتہ ہے، ہم قریش کے لوگ ہیں، رشتہ داری کی قسم، آگے کی بات مت کہیے۔ وہ اپنے گھر پر گیا اور کئی دنوں تک قریش کے لوگوں کے پاس نکلا ہی نہیں۔ بہت دنوں تک جب وہ آیا نہیں تو لوگ کہنے لگے ارے وہ عتبہ دکھتا نہیں، حضور کے پاس ملاقات کے لیے گیا تھا، اس کے بعد سے اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے، لگتا ہے وہ بھی بے دین ہو گیا، یعنی اس نے بھی ہمارے معبودوں کا دین چھوڑ کر محمد والا دین قبول کر لیا ہے۔ لوگ اس کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ جناب کیا ہو گیا، آپ تو خود بددین ہو گئے، ہمارے سے دور ہو گئے۔ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں محمد سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم تمہارے کہنے کے مطابق میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے بات کی، اس نے جس کلام کے ذریعے سے مجھ سے بات کی ہے وہ نہ شعر شاعری ہے، نہ جادو ہے، اور نہ کہانت اور جوتشی والا کلام ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب عاد و سمود کی چیخ اور کڑک کے بات پر وہ پہنچا تو امسکت بِفِيهِ، میں نے اس کے منہ کو روک دیا، بند کر دیا، وَنَاشَدْتُ الرَّحِمَ، اور میں نے اس کو رشتے ناطے کا واسطہ دیا، اور میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ محمد جو ہے اذا قال شيئا لم يكذب، جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ محمد نے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں کہی، اس پر تو ان کو یقین تھا، کافروں کو بھی کیا تھا؟ یقین تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام آیت کے ذریعے بتا رہے کہ اگر مکے کے کافر نہیں مانیں گے تو خدا کا عذاب آئے گا، اس پر اس کو یقین تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کہتا ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں کہتا، عذاب آئے گا، اس لیے اس کا منہ پکڑ کر میں نے اسے رشتے ناطے کا واسطہ دیا کہ دیکھ ایسی بات نہ کر، ہم پر عذاب نہ آنے پائے۔ بہرحال یہ وہ آیات ہیں جن کے ذریعے سے خود عتبہ ابن ربیعہ بھی ڈر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب کے آگے تفصیل بیان فرمائی۔ کیا تفصیل بیان فرمائی؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو عاد کے جو لوگ تھے انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق طریقے سے۔ ناحق طریقے سے تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تو اس نوازش کا غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں پر زیادتیاں کی، ظلم کیا۔ تو جب ظلم کیا تو جب ظالم کی ہمت بڑھتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایسا تکبر گھس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ چنانچہ ان کے لوگوں نے کہا قالوا من اشد منا قوة، ہم سے طاقت میں ہم سے بڑا ہوا کون ہے؟ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا، ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی، ان اللہ الذی خلقہم، کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اشد منهم قوة، وہ اللہ خود ان سے کئی زیادہ طاقتور ہے۔ کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے طاقت میں زیادہ کون ہے؟ جس اللہ نے تم کو بنایا وہی تو تم سے طاقت میں زیادہ ہے، کیا اس سے بھی نہیں ڈرتے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اس طرح وہ ہمارے آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی۔ 3 سال تک اس قوم پر بارش نہیں اتری۔ کتنے؟ 3 سال تک قوم عاد پر بارش نہیں اتری۔ جب بھی آسمان پر بادل آتے تو سمجھتے کہ ابھی بارش آنے والی ہے، خوش ہو جاتے تھے۔ سورہ
احقاف کے اندر ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وہاں پر ہے کہ جب بارش آئی اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. کوئی بادل آتا ہوا دیکھتے سمجھتے کہ یہ بادل تو اپنے اوپر آج کیا کرے گا، بارش برسائے گا. خوشی مناتے تھے بارش آ گئی، بارش آ جائے گی، بارش آ جائے گی. 3 سال تک اسی طرح سلسلہ رہا، بالکل بارش نہیں اتری. اور جب 3 سال کے بعد اس طرح بادلوں کی کثرت ہونے لگی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت اترنے والی ہے، لیکن رحمت نہیں، وہ تو اللہ کا کیا تھا، عذاب تھا. ریح فیہا عذاب علیم، ایسی آندھی تھی جس میں درد دینے والا عذاب تھا. جس آندھی نے تہس نہس کر دیا، ایسی تہس نہس کر دیا کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر. اس تیزی کی وجہ سے، ہوا کی آندھی کی تیزی کی وجہ سے ایسے گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گر گئے. سورہ قمر میں ایسا تعبیر بن رہا ہے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے جیسے گرتے ہیں اس طرح سے وہ گر گئے. اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مضبوط اور طاقتور قوم کو ہلاک کرنے میں دیر نہیں لگی. کتنے دن تک ہوا چلی تھی. بارش کے زمانے میں کوئی طوفان آتا ہے اور 1 آدھ گھنٹہ ہوا چلے تو کیا تباہی مچ جاتی ہے. اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 دن تک ہوا چلی. اتنے 7 دن تک، 8 ایام، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلتی رہی. اس ہوا نے پوری قوم کو ختم کر دیا. ایسی مضبوط قوم تھی کہ پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر گھر بنایا کرتی. ہاتھ کیا ہوں گے ان کے. ایسی مضبوط قوم کو تو اللہ نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر سخت آندھی کی شکل میں چند نحوست والے دنوں میں عذاب بھیج دیا. نحوست والے دنوں میں عذاب بھیج دیا. کوئی دن نحوست والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن انسان کی بدبختی کے جب ایام شروع ہو جاتے ہیں تو انہی دنوں کو نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے. ورنہ دنوں میں نحوست، دن تو سب کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اس لیے دنوں میں نحوست نہیں ہے. لیکن انسان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب گرفت آتی ہے تو اس گرفت کو پھر کس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ دن کون سے ہے، نحوست والے. حالانکہ وہ دن نحوست والے نہیں، اس کے حرکتیں نحوست والے، جس کی وجہ سے اس پر کیا آ گیا، عذاب آیا. نذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تاکہ ہم ان کو دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں. والعذاب الآخرۃ اخزی، دنیا میں تو ایسے ذلیل ہوئے اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون، جب وہ آئے گا تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی. واما ثمود فہدیناہم، اور دوسری قوم تھی سمود، یہ بھی بڑی مضبوط قوم تھی. فہدیناہم، ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا. فاستحبوا العمی علی الہدی، اس قوم نے اپنے لیے اندھا رہنا پسند کیا ہدایت کے مقابلے. اندھا سے مراد ظاہری آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں، مراد اس سے کیا ہے، گمراہی کو پسند کر لیا. کس کے مقابلے میں، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا تو سیدھے راستے پر آ جاتے. لیکن بجائے سیدھے راستے پر آنے کے کیا کر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے پہاڑ سے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی پیدا کر دی. کیا پیدا کر دی تھی، اونٹنی پیدا کر دی تھی. سورہ شمس پڑھتے نا ہم لوگ، تو سورہ شمس میں ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ ہمارے لیے ایک اونٹنی پیدا ہونی چاہیے. تو اللہ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر دی. ابھی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، تم نے خواہش ظاہر کر دی، اللہ نے اونٹنی پیدا کر دی. اب تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا. اب ایمان لانے سے مکر گئے، بلکہ اس اونٹنی پر جلتے تھے. وہ جلنا اس طرح ہوتا تھا کہ ان کا جو قوم کا جو بڑا کنواں تھا، اس کنویں پر پانی پینے کے لیے وہ اونٹنی جاتی تو وہ معجزہ تھی، اللہ کی طرف سے کرامت تھی. جب وہ اونٹنی کنویں پر جاتی اور پانی پینا شروع کرتی تو سارے کنویں کا پانی ختم ہو جاتا. وہ ایسی نسل سے پیدا ہونے والی کوئی اونٹنی تھوڑی تھی کہ تھوڑا سا پانی پی کر اس کا پیٹ بھر جائے گا. وہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا.
تو وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی. اب ان کو بہت غصہ آتا, نبی کی یہ اونٹنی یہ معجزے کے طور پر پیدا ہوئی ہے, ہمارا سارا پانی کیا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ چلو یہ اونٹنی سب پانی پیتی ہے, باری لگا دو. ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی, ایک دن تم لوگ پانی پیئیں گے. ان کے اس حکم کی ان پر اس آئے حکم کی وجہ سے اور جلن پیدا ہو گئی. اس دن بعث اشقا, اس قوم میں ایک بدبخت آدمی تھا. لوگوں نے اس کو کہا کہ تو اس کو مار دے, قتل کر دے. اس نے اس بدبخت آدمی نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس کو کیا کر دیا, اس اونٹنی کو قتل کر دیا, اللہ کے معجزے کو قتل کر دیا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. اچھا نبی نے کہا رسول اللہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کے پانی پینے کا جو دن اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے, تم لوگ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو تم کو پتا نہیں ہے, اللہ کے حکم کا کھلواڑ ہو رہا ہے. ان کو ڈرایا گیا, سمجھایا گیا, پھر بھی نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, چلو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اس طرح کر کے انہوں نے اللہ کی اونٹنی کا مذاق اڑایا اور مار ڈالا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی, اللہ نے اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. کیا ہو گیا, فرشتے نے خالی ایک چیخ لگا دیا آسمان میں, ایک چیخ سے سب کے سب کیا ہو گئے, گر گئے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً, ہم نے اس قوم پر صرف ایک ہی چیخ کا عذاب بھیج دیا. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ, ایسے گر گئے جیسے روندی ہوئی بار ہوا کرتی ہے. روندی ہوئی بار, جس بار کو روندا جاتا ہے کیسے وہ جو ہے بار پڑی ہوئی نظر آتی ہے, اس طریقے سے یہ لوگ سب کے سب پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. روندی ہوئی بار کی طرح ان کی حالت ہو گئی. اسی کو یہاں ذکر کیا فاستحبوا العمى على الهدى, انہوں نے اندھا رہنے کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں. فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون, ان کی کرتوتوں کی وجہ سے رسوا کر دینے والے عذاب کی چیخ نے اور کڑک نے ان کو آ کر پکڑ لیا. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون, ایک طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے عذابوں میں گرفتار کیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوتیں کی, تکبر کیا, اللہ کے مخلوق پر ظلم ڈھائے. اسی طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کیے, جنہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا, اللہ کی منع کی وجہ سے اپنے آپ کو بچایا, ایسے لوگوں کو ہم نجات دیا کرتے ہیں. نجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان والوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نجات دیتے ہیں, ہم بچایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچائے گا اور بے ایمانوں کو عذاب میں گرفتار کرے گا. اب یہ جو بات ہے وہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. گزشتہ قوموں کی باتیں ہیں, کس کی, گزشتہ قوموں کی باتیں ہیں. گزشتہ قوموں کی طرف سے اللہ, قوموں کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ جب ان کی قومیں سرکشی کی حد کو پہنچ جاتی تو اللہ ایمان والوں کو ایک طرف کر دیتا اور باقی سب کو عذاب میں گرفتار کر دیتا. یہ اللہ کی سنت رہی, یہ اللہ کی کیا رہی ہے. نوح علیہ السلام کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, دیگر قوموں کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. وہاں بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دے دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے اللہ نے ان کو کشتی میں بچا لیا, باقی سب کو غرق کر دیا گیا. ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو بچایا اور باقی سب کو عذاب میں گرفتار کر دیا. تو پوری کی پوری قوم جو سرکش تھی اللہ نے سب کو کیا کر دیا. یہ بات تھی پچھلی قوموں کی. ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. امت محمدیہ کے باب میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ امت محمدیہ اپنی سرکشی کی انتہا کے باوجود صفحہ ہستی سے بالکل ختم نہیں کی جائے گی. قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اس قوم کے آنے کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنا ہے. اس لیے عذاب میں ان کو سب کو ایک ساتھ مبتلا کر کے ہلاک سب کے سب ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں عذاب کی مختلف شکلیں آ سکتی ہیں. کسی جگہ پر جو ہے دھسنے کا معاملہ پیش آیا, کسی جگہ پر ہوائیں چلی, کسی جگہ پر جو ہے اللہ کی طرف سے باڑھ آ گئی اور مبتلا عذاب ہو گئے, تو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. اس طرح کی مختلف, کسی کو مال سے محروم کر دیا گیا, کسی کی روزی کی تنگی کر دی گئی, کسی کو مختلف قوموں کو مختلف علاقوں میں الگ الگ عذاب کی شکلیں اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتا ہے اور جھٹکے لگاتے رہتا ہے. لیکن پوری قوم کو, پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک کر کے اس کا کام تمام کر دیا جائے, ایسا امت محمدیہ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے ہم لوگ کبھی ان آیات کو سوچیں گے اور غور کریں گے تو سوچنے میں آتا ہے اس امت میں بھی تو ایسے بہت سارے بھی, ان پر کیوں نہیں عذاب آتا. نہیں سمجھا آپ؟ تو وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے,
ڈھیل ہے سورہ فارغ کے آخر میں ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ لوگ بھی چالے چل رہے ہیں اور میں بھی، اللہ کہتا ہے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. تم ان کو ان کی حالت پر باقی رکھو، جو کر رہے ہیں کرنے دو، وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. تو وقت ہر ایک کا آنے والا ہے، اس وقت کے آنے کے بعد پھر کوئی بچنے والا نہیں ہے. لہذا اگر ظاہر میں دنیا میں ان پر عذاب نازل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہ بھی آئے تو آخرت کی رسوائی سے کبھی بچنے والے نہیں ہیں. جیسا کہ بیچ میں آیا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى، دوسری جگہ پر ہے وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کرنے والا اور سب سے بڑا عذاب ہے، جس میں ہر وہ آدمی داخل ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان اور عمل صالح کی ترقی ہم سب کو عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. رب کریم ہم سب کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما. ایمان کو اللہ دن بدن ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرما، ایمان کے بڑھنے کے اسباب پیدا فرما، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. سچا پکا مخلص ایمان والا بنا دے کہ اللہ ایسا ایمان والا بنا دے کہ دنیا کی طاقتیں اور دنیا کے مختلف حالات ہمیں اپنے ایمان پر سے ہرگز ڈگمگا نہ پائے، ہمیں اپنے قدموں سے ہٹا نہ پائے. اللہ ایسی ثبات قدمی اور ایسا پختہ ایمان ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے مقابلے میں ہماری نگاہوں میں ہیچ ہوں، پر ایمان ہمارے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. اے اللہ ایسا پختہ ایمان ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ قرآن پاک کے جو احکامات اور جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی اور اپنی نسلوں کے اے اللہ زندگی میں لانے کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے نسلوں کے ایمان کے بچانے کی تدبیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہم میں سے ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی ہر مصیبت کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اچھے لوگوں میں شامل فرما، برے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، برا بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، برے لوگوں کی بری نظروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی بری چاہتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جلنے والوں، حسد رکھنے والوں اور ہمارے برا سوچنے والوں، اے اللہ ہم سے دشمنی رکھنے والوں کے اللہ دشمناوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اچھے لوگ ہمیں بنا دے، ہمارے دلوں میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنے والا بنا دے، ہر ایک کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر اے اللہ بدگمانیوں کا جو مرض ہے، اللہ اس بدگمانی کے مرض سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا بنا دے. اے اللہ غیبت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، برا سوچنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، بری نظروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بری سماعت سے ہم سب کی حفاظت فرما، بری سوچ اور برے خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے وساوس سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دے. اے اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مصیبت کو دور فرما. بہت سارے لوگ اپنے گھریلو مسائل میں پریشان ہیں، روزی کی تنگیوں میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مختلف بیماریوں میں شکار ہیں. اے اللہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں پریشان ہیں. ہر ایک کی پریشانی کو تو بہتر طریقے پر جانتا ہے، ہر ایک کا دکھ تیرے سامنے ہے. اے اللہ تو سب کے دکھوں کو دور فرما، سب کے دردوں کو دور فرما، سب کو سکون عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما. ہر ایک کے ہر گھر سے ہر ایک پریشانی کو دور فرما کر امن و امان والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارے ملک میں جو حالات دن بدن خراب ہوئے جا رہے ہیں اس کے لیے جیسی کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان خوف کے حالات سے ہم سب مسلمانوں کو نکل کر امن و امان کے حالات ہم سب کے لیے
سازگار بنا دے، امن و امان کے حالات سازگار بنا دے، اللہ عزت کا جینا عطا فرما، عزت کا جینا عطا فرما، رسوائی والی جینے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اہل حق کا بول بالا فرما، اہل حق کی مدد فرما، اللہ جو لوگ ظلم کیے جا رہے ہیں اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اللہ اگر ان ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کا خاتمہ فرما دے، حق کا بول بالا فرما، ایمان کا بول بالا فرما، اعلیٰ کلمت اللہ کو کے لیے ہمیں اپنی جانیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق و سعادت عطا فرما، اللہ ہمارا مال، ہماری جانیں، ہماری زندگی کی قیمتی لمحات ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے اللہ قبول فرما لے، اس کے لیے لگانے کی توفیق و سعادت عطا فرما، اللہ دعائیں قبول فرما، اللہ دعائیں قبول فرما، دعائیں قبول فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو نیک تمنا اپنے دل میں لے آیا ہے اے اللہ اگر اس میں لیے اس کے لیے خیر ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے اس کو پورا فرما کر اسے اللہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھروں پر لوٹا دے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول منظور فرما، ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین فلا تردنا خائبین فلا تردنا خائبین ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.